پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے۔ اس وقت اپنے اللہ پر اور زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے، کہ رب صرف میرا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ سے جڑ گیا، تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گیا۔ ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گیا۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ کبھی تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی نماز ہے، اللہ سے محبت کی۔ اللہ پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اسی لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، وہ جلد آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ پتھروں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے میرے رب، فلسطین کی غیبی مدد فرما۔ سب آمین کہتے۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ پر توکل پورے دل سے کرو، یقین سے کرو۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین اور جمیل انسان نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ وہ باتیں سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا، اور جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تھا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے اور احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو سکتا ہے صرف ایک دعا کی بات ہو اور معجزہ ہو جائے، وہ اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے قصوں کو مکمل کر دے۔ بے شک حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ دعا قبول نہیں، کیا کہا؟ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تمہاری، مطلب اللہ تم سے گفتگو کا سلسلہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم جانتے ہو اصل محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر ہمارے لیے روتے تھے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ بہت گہرے الفاظ۔ مجھے لوگوں کو معاف کرنا تو آتا ہے، لیکن دوبارہ دل میں جگہ دینا نہیں آتا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے اقوال زری۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کے لیے تو آپ بس دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ انسان کی آدھی موت تو اسی دن ہو جاتی ہے جس دن اس کا من پسند شخص اسے چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ نہ سمجھیے اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اس طرح کے بہت ہی پیارے اقوال زری اور شاعری کے لیے
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔